علم النحو کی جب ہم آپ کو تعریف بتا رہے تھے ایک دفعہ باتوں باتوں میں، تو اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ یہ ایک ایسا علم ہے جس میں کلمے کے آخر کو پہچانا جاتا ہے، اور کلمے کے آخر کو اعراب کہتے ہیں، اور دو یا دو سے زیادہ کلمات کو ملانے کا طریقہ سیکھا جاتا ہے تاکہ عربی کلام کے اندر ذہن کو غلطی سے بچایا جا سکے۔ تو اس تعریف میں ایک لفظ آیا تھا اور وہ تھا اعراب، کہ اعراب پہچانا جاتا ہے۔ تو دراصل یہ اعراب ہوتا کیا ہے؟ آج کا سبق ہمارا اسی پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ ہمارے سبق کا نام ہی اعراب ہے۔ علم النحو کا یہ میرا آپ کی طرف سب سے پہلا سبق ہے۔ اعراب کلمے کے آخر کو کہتے ہیں، یہ بات تو سمجھ میں آ گئی۔ تو کلمے کا آخر کیا ہوتا ہے وہ میں ابھی آپ کو دکھاؤں گا۔ دوسری بات، اعراب کی تین حالتیں ہوتی ہیں، یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اعراب تین قسم کے ہوتے ہیں، جیسے کہ آپ کے سامنے اسکرین پہ نظر آ رہا ہے: رفع، نصب اور جر۔ اس والے ڈائیگرام پہ ہم دوبارہ آئیں گے ایک دفعہ، پہلے اس کا اوور ویو دے دیں کیونکہ ابھی پوری بات آپ کی سمجھ میں آئے گی نہیں۔ بہرحال رفع، نصب اور جر یہ تین اعراب ہیں۔ یہ جو تینوں اعراب ہوتے ہیں کلمے کے آخر میں ہوتے ہیں، یہ دو طریقے سے ظاہر ہوتے ہیں۔ پہلا، یا تو وہ حرکات کے ذریعے ہوتے ہیں، حرکات کہتے ہیں زیر زبر پیش کو، اور دوسرا جو اعراب ہوتا ہے وہ حروف کے ذریعے سے ظاہر ہوتا ہے۔ اس کا اسکرین شاٹ آپ لے لیجئے گا، اور جب ابھی ہم دوبارہ بھی اسی ڈائیگرام پہ آئیں گے تو جب پتہ یہ چلا کہ یہ جو رفع ہوتا ہے یہ حرکت کے ذریعے بھی ظاہر ہوتا ہے، اور یہ جو نصب بھی حرکت کے ذریعے بھی ظاہر ہوتا ہے، اور جر بھی حرکت کے ذریعے ظاہر ہوتا ہے، اور کبھی رفع حروف کے ذریعے ظاہر ہوتا ہے، کبھی نصب حروف کے ذریعے ظاہر ہوتا ہے، اور کبھی جر حروف کے ذریعے ظاہر ہوتا ہے۔ تو دراصل یہ رفع، نصب، جر ہوتا کیا ہے جو کبھی حروف کے ذریعے آتا ہے اور کبھی حرکت کے ذریعے آتا ہے؟ ہم سب سے پہلے حرکت والی بات کو دیکھیں گے، یہ جو پوائنٹ ہے ہمارا اس کو ہم دیکھیں گے، اور اب ہم چلتے ہیں اپنی نیکسٹ اسکرین کی طرف جس میں ہم حرکات کی بات کریں گے۔ آپ سے اگر میں پوچھوں تو آپ کو یہ بات پتا ہے کہ زیر زبر پیش یہ حرکات ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ جو چارٹ اسکرین پہ آپ کو نظر آ رہا ہے، اس پورے چارٹ کو ابھی فی الحال نہ دیکھیں، صرف اس سیگے کو دیکھیں جو میں ابھی آپ کو دکھا رہا ہوں، بات آپ کو تب سمجھ میں آئے گی۔ یہ لکھا ہوا ہے المسلم، بالکل نیچے کی طرف آ رہا ہے المسلم۔ یہ جو المسلم لکھا ہے اس میں الف پر زبر ہے، لام پر جزم ہے، میم پر پیش ہے، سین پر جزم ہے، لام کے نیچے زیر ہے، اور پھر میم کے اوپر پیش ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب ہم کریں گے کیا کہ ہم کہیں گے یوں کہ پیش کو کہیں گے دمہ، آج کے بعد ہم زبر کو کہیں گے فتحہ، اور زیر کو کہیں گے کسرہ۔ یہ آپ نے اپنی عادت بنا لینی ہے۔ اب واپس آ جاتے ہیں، اب بات کرتے ہیں یہاں پر حمزہ پر زبر کہوں گا یا فتح، تو فتح ہے، اس کے بعد میم پر دمہ ہے، اس کے بعد لام کے نیچے کسرہ ہے، اور اس کے بعد میم پر پیش ہے، سوری پیش کہہ دیا، دمہ ہے۔ تو اس میم، یہ جو آخر ہے، اس پورے کلمے کا جو آخری ہے وہ میم ہے۔ اس کو چھوڑ کر اس سے پہلے یہ جو لام کے نیچے کسرہ آیا ہے یہ حرکت ہے۔ اس میم یہ والے پر جو دمہ آیا ہے وہ حرکت ہے، حرکت۔ اور اس حمزہ پر جو فتح آیا ہے وہ حرکت ہے۔
تو پھر اس میم پر جو سب سے آخر میں والا جو میم ہے، اس پر جو پیش آیا ہے یا ان دمہ آیا ہے، یہ پھر کیا ہے؟ دمہ تو حرکت ہوتی ہے، تو اس کی وجہ سے، اس آخری حرف کی حرکت کی وجہ سے اس کو ہم کہیں گے کہ یہ پورا جو ورڈ ہے، یہ جو کلمہ ہے، یہ رفع ہے۔ اب یہ والا کالم آپ سمجھیں، یہ جو کالم ہے میں نے لکھا کہ حرکت کے ذریعے اعراب، اعراب بالحرکت، حرکات کے ذریعے اعراب، تو اس کو کہیں گے اعراب بالحرکات۔ تو اعراب بالحرکات میں سب سے پہلا جو اعراب ہے وہ رفع ہے، اور میں نے صرف اسی کالم کو ابھی ایکسپلین کرنا ہے۔ تو پیش کو میں نے کہنا ہے دمہ۔ جب کبھی بھی، اس والی بات کو میں بتا رہا ہوں، جب کبھی بھی کسی بھی کلمے کے آخر میں دمہ آ جائے تو ہم کہیں گے کہ وہ کلمہ حالت رفع میں ہے۔ اب میں نے ایک دوسرا لفظ استعمال کر لیا، حالت۔ تو یہ جو حالت رفع میں نے کہا ہے، تو میں کہوں گا کہ المسلم دراصل حالت رفع میں ہے، کیونکہ المسلم کے آخر میں دمہ آ رہا ہے، اور دمہ یہ رفع کی علامت ہوتا ہے۔ یہ بات آپ کی سمجھ میں آئی؟ تو بالکل اسی طریقے سے فتحہ جو ہوتا ہے وہ نصب کی علامت ہوتا ہے۔ تو جب میں المسلمہ لکھوں گا، میم کے اوپر جب میں یہ زبر لگاؤں گا یعنی فتح لگاؤں گا، تو چونکہ فتح یہ نصب کی علامت ہوتا ہے، تو میں کہوں گا کہ یہ پورا ورڈ یا یہ پورا کلمہ حالت کس میں ہے؟ نصب میں۔ جس طرح سے فتح یہ نصب کی علامت ہوتا ہے، بالکل اسی طریقے سے کسرہ جو ہوتا ہے وہ جر کی علامت ہوتا ہے۔ اس کی مثال میں نے یہاں پر آپ کو دی ہے المسلمی۔ تو یہ جو میم کے نیچے، اور صرف اس میم کو ہی دیکھا کریں گے جب اعراب کی بات کرتے ہیں تو کلمے کے آخر کو ہی دیکھا کرتے ہیں، تو اس میم کے نیچے جو کسرہ ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ یہ پورا جو کلمہ ہے یہ کس میں ہے؟ حالت یہ جر میں ہے۔ ٹھیک ہے؟ اب میں نے کہا حالت رفع میں اس کو کہا حالت نصب میں، اور اس کو کہا حالت جر میں، اور بھی اس کو کچھ کہتے ہیں، اور بھی سن لیں۔ اس کو حالت رفع، اور اس کو یوں بھی کہتے ہیں حالت رفعی۔ المسلم حالت رفعی میں ہے۔ یہ پوائنٹ امپورٹنٹ ہے، جب ویڈیو کی ریکارڈنگ دیکھ رہے ہوں گے تو نوٹ کرنے والی بات ہے۔ المسلمہ یہ حالت نصبی میں ہے، المسلمی یہ حالت جری میں ہے، جری، یوں سمجھ لیں آپ بات کو۔ یہ میں نے دو باتیں بتائیں آپ کو، اس کو کہنے کے دو انداز، تیسرا بھی انداز ہے۔ دیکھیں، المسلم حالت رفع میں ہے نا، تو رفع سے لفظ نکلتا ہے مرفوع۔ تو میں کہوں گا کہ آپ بتائیے کہ المسلم کا اعراب کیا ہے، تو آپ بتائیں گے اعرابی حالت میں یہ مرفوع ہے۔ تو پھر یہ کیا ہوگا نصب کے حساب سے؟ یہ ہوگا منصوب۔ اور اسی طریقے سے المسلمی جو ہے، چونکہ یہ حالت جری میں ہے، تو اس کو ہم یوں بھی کہیں گے کہ یہ مجرور ہے۔ دھیان رکھیے گا کہ یہ جو میم ہے نا، یہ مجرور نہیں ہے، یہ پورا کلمہ مجرور ہے۔ اگر میم کو کہنا ہو تو میم کے نیچے چونکہ کسرہ ہے، تو میم کو کہیں گے کہ مکسور، کسرہ سے نکلے گا لفظ، اس میں مفعول کے وزن پہ مکسور۔ تو پھر اس والے میم کا کیا ہوگا؟ اس والے میم پہ چونکہ فتح ہے، تو فتح ہونے کی وجہ سے اس کو کہیں گے مفتوح۔ اس والے میم پہ چونکہ دمہ ہے، تو اس کی وجہ سے اس میم کو کہیں گے مدموم۔ اب یہ بات سمجھ میں آئی؟ اب سمجھیں ذرا ایک اور بات۔ ہمارے پاس مسلمن لکھا ہے، یہ میں نے دو ایگزامپلس لکھی ہیں رفع کی۔ پہلے میں نے لکھا ہے کہ رفع کو پیش کے ذریعے ظاہر کرتے ہیں یا دمہ کے ذریعے ظاہر کرتے ہیں،
اور وہ جو مرفوع ورڈ ہوتا ہے اس کے آخر کے اندر یعنی کہ دمہ ہوتا ہے، تو یہ جو تنوین مسلمون کے نیچے من آ رہی ہے نا، یہ بھی دمہ ہے۔ اور جب اس پہ الف لام داخل کر دیا تو مانع تنوین داخل ہو گیا، تو اب اس نے تنوین کو ختم کر دیا، تو اب اس کا مطلب ہے کہ جو میم پر جو دمہ آ رہا ہے ان دونوں کے اندر آپ فرق سمجھ لیں، اس میں دونوں میں بظاہر اس کی حالت اعراب کی وجہ سے کوئی فرق نہیں ہے۔ اس طرح سے یہ جو مسلمان ہے اور المسلمہ ہے، یہ بھی منصوب ہے، یہ بھی منصوب ہے، یہ بھی حالت نصبی میں ہے اور یہ بھی حالت نصبی میں ہے۔ فرق صرف یہ تنوین سے ظاہر ہو رہا ہے اور یہ بغیر تنوین کے ظاہر ہو رہا ہے، صرف فتح کے ساتھ ہو رہا ہے۔ ہاں البتہ آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ جب میں نے مسلمون لکھا تھا یہاں پہ تو ڈائریکٹ میں نے دو پیش لگا دیے تھے، تو اس طرح دو زبر بھی میں یہاں لگا سکتا تھا، لیکن میں نے الف کیوں لکھا؟ دراصل جب دو زبر لگتے ہیں تو اسی طرح سے الف کے ساتھ لکھا جاتا ہے۔ مبتدی کے لحاظ سے، آپ کے لیول کے لحاظ سے اتنی بات کافی ہے کہ اس کو اس طرح سے لکھا جاتا ہے۔ البتہ جب وہ سنگل زبر ہوا، فتح ہوا، اب اس الف کی ضرورت نہیں رہی۔ اسی طریقے سے مسلمن یہ بھی حالت جری میں ہے اور المسلمی یہ بھی حالت جری میں ہے۔ حالت حالت حالت، یہ میں جو لفظ کہہ رہا ہوں اس کو آپ ذہن میں رکھیے گا۔ تو بات یہ پتہ چلی کہ یہ تو حرکتیں تھیں ساری، یہ تنوین بھی اور یہ دمہ بھی، یہ تنوین بھی، یہ فتحہ بھی، یہ تنوین بھی اور یہ کسرہ بھی، یہ تو حرکتیں تھیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ حرکات کی وجہ سے جو اعراب ہوتے ہیں ان کو اعراب بالحرکات کہتے ہیں۔ تو کیا پھر ہم نے ابھی دیکھا تھا حروف کے ذریعے سے بھی ہوتے ہیں؟ اچھا، کسی کا بھی مائک آن نہیں ہے؟ میں امید کرتا ہوں۔ یعنی حروف کے ذریعے جو اعراب ظاہر ہوتے ہیں۔ تو اب ہم حروف والی بات پہ اگر چلیں تو دیکھیے، حرکت والی تو بہت ہی آسان بات تھی، حروف کیا ہوتے ہیں اس کے لیے بھی میں نے یہ آپ کو ایک چیز ڈیزائن کر کے دکھانی تھی، وہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں۔ جب حروف کے ذریعے اعراب یعنی کلمے کے آخر میں کوئی ایسے حروف جڑ جائیں گے جس کی وجہ سے اعراب تبدیل ہو جائے گا، یا تو رفع ہو جائے گا، یا تو نصب ہو جائے گا، یا تو جر ہو جائے گا، بس یہ تین ہی ہوں گے، اور وہ ہوں گے حروف کی وجہ سے۔ آخر میں نہ تو دمہ ہوگا، نہ فتح ہوگا، اور نہ ہی کسرہ ہوگا، اور اگر ہوگا بھی تو اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی، وہ کسی اور وجہ سے ہوگا، وہ میں آپ کو ابھی ایکسپلین کر دیتا ہوں۔ دیکھیے، میں نے پہلے دمہ فتح کسرہ لکھا تھا، اب میں نے لکھا ہے اونا، اینا اور اینا۔ کوئی اس بات پہ آبجیکشن بھی کر سکتا ہے کہ یہ کیا لکھا ہے آپ نے۔ بات دراصل یہ ہے کہ میں تو چونکہ بچوں کو پڑھا رہا ہوں، تو بچوں کے لیے تو یہ ایک انداز اپنانا پڑتا ہے۔ اس کو پتہ کیا کہتے ہیں؟ آپ کی کتابوں میں پتہ کیا لکھا تھا؟ یہ جو اونا لکھا ہوا ہے، یہ پتہ آپ کی کتاب میں کس طرح سے لکھا ہوگا؟ خلاصۃ النحو پڑھتے ہیں آپ لوگ، عربی کا معلم پڑھتے ہیں، تو دیکھیں یہ لکھا ہوا ہوگا کہ واو ساکن ما قبل مضموم۔ اب دیکھیں واو ساکن ما قبل، یہ جو لفظ ما قبل ہوتا ہے، ما قبل کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ واو سے پہلے والا۔ اب واو سے پہلے والا یہاں پہ میں نے الف لکھا ہے، مثال کے طور پہ لکھا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، الف با تا سا کچھ بھی یہاں پر آ سکتا ہے، تو میں نے آسانی کے لیے لکھ دیا اونا۔ یہ ہے، یہ تو کوئی، یہ پورا اگر دیکھیں، یہ پورا، یہ تو کوئی نہ تو دمہ ہے، نہ فتح ہے، نہ کسرہ ہے، نہ یہ پیش ہے، نہ یہ زبر ہے، اور نہ ہی یہ زیر ہے۔ یہ تو ایک پورا کوئی لفظ لکھا ہوا ہے، حروف ہیں باقاعدہ، تو اس لیے اس کو کہتے ہیں اعراب بالحروف۔ اور چونکہ اعراب کلمے کے آخر میں آتا ہے تو یہ بھی کلمے کے آخر میں آتا ہے، آئے گا، ابھی دکھاؤں گا۔ اسی طریقے سے اینا،
جس کو یوں کہتے ہیں کہ یا ساکن ما قبل مکسور، اس کو بھی کہتے ہیں یا ساکن ما قبل مکسور۔ اور میں نے اس یا ساکن ما قبل مکسور والا جو ثقیل ورڈ ہے اس کو میں نے لکھ کے دکھا دیا ہے کہ وہ اینا کی آواز نکلتی ہے۔ کیسے؟ اب دیکھ لیں۔ پہلی مثال میں نے آپ کو دی ہے مسلمن کی۔ مسلمن تو ہم دیکھ کر آئے تھے اوپر کہ مسلمن کا اپنا اعراب جو ہے وہ تو اعراب بال حرکت ہے اور اس پہ دمہ آ رہا ہے۔ جب ہم اس کی جمع بناتے ہیں تو جمع کے اندر اس مسلمن کے آگے اونا لگا دیں گے۔ اب ظاہر سے بات ہے حمزہ تو نہیں لگائیں گے نا، وہ تو وہ حمزہ، وہ تو یہ میم ہوگا، تو یہ میم ہے یہ رہا، تو یہ بن گیا مونا۔ اوپر سے دیکھیں اونا اور نیچے لکھا ہے مونا، تو میم کا جو دمہ ہے اور واو ساکن اور یہ جو نون ہے یہ ہے اس کا اعراب، اور اس اونا کی وجہ سے اس مسلمونہ پورے کلمے کو کہیں گے کہ یہ کون سی حالت میں ہے؟ حالت رفعی میں، مرفوع ہے۔ سمجھ آ گئی بات؟ اچھا، اسی کی جمع مسلم کا مطلب ہے کہ ایک مسلمان، تو مسلمونہ کا مطلب ہے بہت سارے مسلمان، مسلمینہ کا بھی یہی مطلب ہے کہ بہت سارے مسلمان، اور اس مسلمینہ کا بھی یہی مطلب ہے کہ بہت سارے مسلمان۔ تو حالت نسبی کے اندر ہم جب اینا لگاتے ہیں تو ہم اس طرح سے لگاتے ہیں کہ مسلمون لکھا ہوا تھا، دیکھیں، اب دیکھیں ذرا، اب دیکھ ہی لیں، یہ مسلمون لکھا ہوا تھا، اوپر دیکھیں اینا ہے، اس مسلمون کی جمع بنانی ہے، حالت نسبی میں بنانی ہے، تو کیا ہوگا؟ اینا لگائیں گے، حمزہ تو نہیں لگائیں گے کیونکہ حمزہ اس کا یہ والا میم ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب کیا کریں گے کہ ہم لگائیں گے، میں آپ کو بتاتا ہوں، دیکھیں میں لگا رہا ہوں ابھی صرف یا ساکن اور نون زبرنا، اور قاعدہ یہ کہتا ہے کہ یا ساکن ما قبل مکسور، تو میں اس ما قبل تو میم ہے، اس کو مکسور کر دوں گا تو بن جائے گا مسلمین۔ اب یہ بات آپ کی سمجھ میں آ گئی؟ تھوڑی اسکرین ہل گئی، سوری۔ ہاں، اب یہ جو مسلمینہ ہے، اگر کوئی پوچھے کہ یہ کون سی حالت میں ہے تو آپ کہیں گے حالت نسبی میں ہے۔ تو پھر بھائی یہ بھی تو مسلمینہ لکھا ہے، ان دونوں میں تو کوئی فرق نہیں ہے۔ اس کے بارے میں اگر کوئی پوچھے گا تو کہا جائے گا کہ حالت جری میں ہے، اس کے بارے میں کوئی پوچھے گا تو کہا جائے گا کہ حالت نسبی میں ہے۔ تو آخر دونوں میں فرق کیا ہے؟ یہ فرق آپ کو ابھی تھوڑی دیر کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا اور قرآن پاک سے بھی دکھاؤں گا انشاءاللہ عز و جل۔ تو اگلی مثال کی طرف چلتے ہیں۔ اگلی مثال ہے ہمارے پاس ابن۔ ابن کا مطلب ہوتا ہے باپ، فادر۔ تو اگر ایک بس سمجھانے کے لیے بتایا ہے، یہ مثال نمبر 2 آپ کو جو بتائی ہے، اس طرح سے تقریباً 14 مثالیں ہوتی ہیں، 14 قسم کے جو ہے وہ اعراب ہوتے ہیں، اور یہ نہیں کہہ رہا کہ میں وہ مشکل ہوتے ہیں، کیونکہ جب انشاءاللہ عز و جل میں پڑھاؤں گا تو اللہ تعالیٰ آسانی پیدا فرما دے گا، تو وہ اتنے آسان لگیں گے کہ پھر آپ اس کو دوسروں کو بھی پڑھائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ ابھی صرف بتانے کا مطلب یہ ہے، یہ 2 مثالیں دکھانے کا مقصد کیا ہے؟ وہ مقصد یہ ہے کہ اعراب بالحروف اور اعراب بالحرکت میں فرق کیا ہوتا ہے۔ حرکت کے ذریعے جب اعراب آتا ہے اور حروف کے ذریعے جب اعراب آتا ہے تو اس میں فرق کیا ہوتا ہے، اس کے لیے یہ 2 مثالیں آپ کے سامنے رکھ دی ہیں، ورنہ تو اور بھی بہت سی مثالیں ہیں۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے جس طرح سے یہ اونا آخر میں آیا نا تو اس سے مسلم اونا بنا ہے، اسی طریقے سے کبھی کبھی صرف واو آتا ہے، کبھی کبھی صرف الف آتا ہے، کبھی کبھی صرف یا آتا ہے۔ تو دیکھیے ابن کو ایک مخصوص حالت میں جب لے کر آتے ہیں، ایک مخصوص مقام پر، جب یہ ابن بھی، اس وقت یہ ابن بھی حالت رفعی میں ہی ہے، لیکن یہ مخصوص حالت ایک مخصوص مقام پر جب آتا ہے تو اس کو رفع دینے کے لیے واو لگایا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کو یہ واو جو یہ والا واو ہے، تو اب اس کی وجہ سے ہم کہیں گے کہ یہ ابو، یہ مرفوع ہے، یہ حالت رفعی میں ہے۔ اور اس کے بعد اگر ہم کہتے ہیں ابا، تو ابا کے ساتھ جو یہ الف لگایا ہے آخر میں،
اس کی وجہ سے یہ حالت نصبی میں ہے، منصوب ہے۔ اور اسی طریقے سے اسی ابن کے ساتھ جب یہ یا لگایا ہم نے آخر میں، اب یہ یا کوئی حرکت تو نہیں ہے، یہ تو پورا کا پورا ایک حرف ہے، اسی لیے تو اس کو اعراب بالحروف کہہ رہے ہیں۔ اب یہ بن گیا ابی، اور یہ ہے حالت جری میں، تو اس لیے یہ ہے مجرور۔ تو مرفوع، منصوب اور مجرور، یہاں سے اصل میں آج کا ہمارا سبق شروع ہوا ہے، ہماری نحو جو ہے وہ شروع ہوئی ہے ان تین الفاظ سے، مرفوع، منصوب اور مجرور۔ ہم نے اس کو یہاں سے شروع کیا۔ آگے چلیں۔ اب جو آگے میں آپ کو بتانے لگا ہوں، میں نے آپ کو ابھی بتایا تھا، بلکہ میں قرآن پاک سے اب مجھے چاہیے کہ دکھاؤں، تو میں یہاں لے آتا ہوں سامنے۔ یہاں پر میں ایک ورڈ آپ کو دکھاتا ہوں، اسکرین پہ شو ہو گیا ہے، بِمُؤْمِنِینَ۔ اصل میں یہ تھا مؤمن، مؤمنون بلکہ۔ اب میں آپ کو یہاں پر اس کو لے کے آؤں تو میں بتاؤں آپ کو کہ اس کی حالت کیا ہے، یعنی اس کا جو اعراب ہے وہ کیا ہے۔ میں یہاں پر اس کو لکھ رہا ہوں، یہ میں نے لکھا ہے بِمُؤْمِنِینَ۔ تو اس مؤمنینہ سے با کو الگ کر دیں سب سے پہلے تو، ٹھیک ہے، با کو میں نے الگ کر دیا۔ اب یہ ہمارے پاس بچا مؤمنینہ، تو میں اس کو آپ کو بتاتا ہوں یہ تھا کیا۔ اس کو پہلے میں سیٹ کر دوں اور اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں یہ تھا کیا۔ یہ تھا مؤمنون۔ اب یہ جو مؤمنون تھا اس سے بنا تھا، اس کی جو حالت رفعی تھی وہ اونا کے ذریعے آنی تھی، تو ہم نے بنائی، آپ کو تینوں حالتیں دکھاتا ہوں، ہم نے بنائی اونا لگانا ہے تو یہ بن گئی مؤمنون۔ یہ کیا ہو گیا؟ مرفوع۔ یہ اس کا اعراب ہو گیا مرفوع، ٹھیک ہے۔ اچھا، اگر ہم نے اسی مومنون کو یہاں لکھ رہا ہوں میں، جگہ نہیں ملی، بس یہ مومنون ہے، اور اسی مومنونہ کے ساتھ اگر ہم نے حالت نسبی والی کیفیت لے کر آنی تھی تو ہم نے کیا کیا؟ نون کے نیچے کسرہ دیا یا ساکن لگایا اور مومنینہ کر دیا، تو یہ ہو گئی ہماری حالت نسبی، تو ہم اس کو کہیں گے منصوب۔ اتنی بات سمجھ میں آ گئی؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ مؤمنینہ منصوب ہے تو یہ بھی تو مؤمنینہ ہے، یہ کیا ہے؟ اس کے بارے میں آپ کو یہاں لکھوں گا تو آپ شاید سمجھ جائیں کچھ لوگ، اور کچھ لوگ اگر نہ سمجھ پائیں تو ان کو ٹینشن نہیں لینا چاہیے، میں آپ کو بتا دوں گا۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ یہ بھی مؤمنینہ ہے، یہ بھی مؤمنینہ ہے، لیکن اس والے مؤمنینہ کے اوپر سے پہلے ایک کچھ ہے، یہ با ہے، یہ حرف جر ہے جو بعد میں آپ پڑھیں گے۔ اور جب حرف جر کسی لفظ پر یا کسی اسم پر داخل ہوتا ہے تو اس اسم کو جر دے دیتا ہے، تو جب جر دے دے گا تو وہ مجرور تو ہو جائے گا۔ تو اب ہم نے پڑھا ہے کہ جب وہ مجرور ہو جائے گا تو وہ اس کی کیا کیفیت تھی، یہاں پہ آپ دوبارہ دیکھیں آ کے، یہی کیفیت تھی اس کی، اور اس کی یہی حالت تھی۔ اب آپ یہ پوچھیں گے کہ بھئی پتہ کیسے چل رہا ہے؟ دیکھیں اب پتہ چل رہا ہے، اب دیکھ لیں، ابھی دکھاتا ہوں، اب صاف پتہ چل رہا ہے یہ مؤمنینہ ہے تو یہ منصوب ہے، لیکن یہ بمؤمنینہ ہے، بمؤمنینہ، اب یہ مجرور ہے۔ یہ فرق ہے، آپ کو مجرور جب بھی ملے گا تو اس سے پہلے کوئی نہ کوئی حروف جارہ میں سے کوئی ایک جر دینے والا عامل آپ کو وہاں پہ نظر آ رہا ہوگا، اور عامل کیا ہوتا ہے؟ یہ جتنے بھی ایسے الفاظ ہیں یہ سب میں آپ کو آگے بتاؤں گا۔
ابھی صرف یہ بتانا ہے کہ مؤمنینہ اور مؤمنینہ ایک جیسے کیوں تھے، یہ نہیں ہے ایک جیسے. اب دیکھیں، اب تو صحیح ہے. تو یہ آپ کو بات بتانی تھی. کچھ اور اگزامپل دیکھتے ہیں اسی سے، قرآن پاک سے، اور اس میں کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو مرفوع کی کوئی دکھا دیں. جو ابھی مجرور کی دکھائی تھی، تو کوشش کرتے ہیں کہ مرفوع کی مل جائے. ایک ہمیں ملا ہے مصلحون. اب یہ جو مصلحون ہے، یہ تھا کیا اصل میں؟ یہ پتہ کیا تھا؟ دوبارہ اوپر ایک دفعہ پہلے اس کو یوں لکھ دوں، اور اس کی اصل لکھنے کے لیے میں علیحدہ سے لکھ کے بتاؤں، بجائے اس کے اندر اسی میں تبدیلی کروں. یہ تھا مصلحون، اور مصلحون کی حالت رفعی جب اس کی جمع بنائی تو جمع میں اونا لگایا. یہ جو میں بچوں والے ورڈ یوز کر رہا ہوں نا، تو اس کو کوئی پکڑے نا. اونا یعنی واو ساکن ما قبل مفتوح کیا، تو یہ بن گیا مصلحون. اب آپ اس کو کہیں گے کہ بھئی اس کی حالت کیا ہے، آپ کہیں گے بھئی یہ مرفوع ہے. یہ بات آپ کی سمجھ میں آ گئی؟ اچھا، کوئی اور مرفوع پھر قرآن پاک میں دیکھ لیتے ہیں. ایک آ رہا ہے المفسدون. تو اب اس کو لکھ کے دکھانے کی تو ضرورت نہیں ہے نا. دیکھیے، المفسدون، الف لام لگا ہوا ہے، تو یہ پتہ ہے کیا تھا؟ المفسد. المفسد، اور المفسدو سے بنا تھا المفسدون، المفسدین، المفسدین. تو اس میں سے جو پہلا والا بنا تھا وہ المفسدون ہے، حالت رفعی میں ہے. حالت رفعی میں ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے. حالانکہ کوئی کہے گا یہ جو نون کے اوپر جو زبر آ رہا ہے، یہ جو فتح آ رہا ہے، آپ اس سے یہ نہ سمجھیے گا. دیکھیں دھیان سے سمجھنے والی بات میں آپ کو ابھی دکھا دیتا ہوں. ہم نے بتایا تھا کہ اگر فتح ہوتا ہے تو وہ حالت نصب میں ہوتا ہے، لیکن وہ ہم نے حرکت کے بارے میں بتایا تھا. اعراب بالحرکات کے کیٹیگری میں آپ کو بتایا تھا، جس کی وجہ سے اس میم کے اوپر فتح ہونے کی وجہ سے یہ حالت نصبی میں تھا. لیکن قرآن پاک میں یہ جو نون کے اوپر فتح آ رہا ہے، یہ دراصل اس کی وجہ سے یہ حالت نصبی میں ہرگز نہیں ہوگا، بلکہ یہ تو دیکھا جائے گا کہ یہ واو ساکن ما قبل مضموم، اس کی وجہ سے یہ پورے حروف داخل ہو گئے ہیں، یہ پورے کے پورے حروف اس کو مرفوع بنا رہے ہیں. یہ آپ نے رکھنا ہے ذہن کے اندر. اچھا، اب ہم آپ کو ایک مثال ایسی دکھاتے ہیں کہ جس کے بارے میں آپ سوچیں گے کہ یہ حالت نصبی میں ہے یا یہ حالت جری میں ہے. کیونکہ صادقن تھا، صادق کہتے ہیں نا، صادق، صادقن. تو صادقن جو تھا اس کی حالت رفعی، جب صادقن کی جمع بنائی تھی تو صادقون حالت رفعی تھی، حالت نصبی صادقینہ تھی، حالت جری بھی صادقینہ تھی. تو اب قرآن پاک میں یہ جہاں جہاں پر آیا ہے وہ ذرا آپ دیکھ لیں. جو میں آپ کو دکھایا جا رہا ہوں، یوں دیکھتے جائیں. ایسے 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 کر کے دکھا رہا تھا میں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جیسے ہاں ابھی صادقین آ رہا تھا، اب الف لام کے ساتھ آ رہا ہے، تو یہ الصادقین آ رہا ہے. اب میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں. طریقہ یہ ہے کہ اس سے پہلے دیکھیں کیا ہے، تو وہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ حالت جری میں ہے یا حالت نصبی میں ہے. اگر اس الصادقینہ سے پہلے کوئی حروف جارہ میں سے حرف آ جائے
تو جری کہیں گے اور مجرور کہہ دیں گے۔ اس سے پہلے کیا آ رہا ہے؟ اس سے پہلے اس کی اوپر والی لائن کے آخر کے اندر آ رہا ہے ینفعو، نفع ینفعو، فتح یفتح کے وزن پہ نفع ینفعو۔ اب ینفعو کا مطلب ہوتا ہے کہ نفع دے گا، نفع دے گا وہ ایک مرد، تو وہ ایک مرد کو ہٹائیں، صحیح سے بولیں، وہ نفع دے گا۔ اس کے بعد آ رہا ہے صادقین۔ اب یہ چونکہ مفعول بھی بن رہا ہے، اور مفعول بھی ہمیشہ حالت نصبی میں ہوتا ہے، اور مفعول بھی میں آپ کو پڑھاؤں گا، تو یہ بن رہا ہے حالت نصب، ہوتا ہی حالت نصبی میں وہ، تو لہذا یہ ہے منصوب، اس کو کہتے ہیں منصوب۔ اس سے پہلے نہ تو کوئی جر آ رہا ہے جو اس کو جر دے، تو یہ مجرور نہیں ہے۔ اچھا، اس میں جو پوائنٹس آپ کے اگر رہ جائیں گے جو کہ کلیئر نہیں ہوئے، وہ پوائنٹس آئندہ آنے والے اسباق میں ضرور بالضرور، جو ہوتا ہے نا نون تاکید ثقیلہ، لام تاکید اور نون تاکید ثقیلہ، انشاءاللہ عز و جل اس کی جو کوالٹی ہوتی ہے اس کے حساب سے آپ کے دور ہو جائیں گے، وہ آپ کے خدشات بھی دور ہو جائیں گے اور آپ کی یہ عقدے بھی کھل جائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ تو لہٰذا پتہ یہ چلا کہ جب یہ اینا آئے گا تو تب ہمارے پاس دو صرف چوائس ہوتی ہیں، اور وہ ہمیں دیکھنا ہوتا ہے کہ اینا کی وجہ سے آخر میں جو اینا کی ساؤنڈ ہو رہی ہوتی ہے اس کی وجہ سے کیا یہ حالت نصبی میں ہے یا کیا یہ حالت جری میں ہے۔ تو اونا پہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے نا، جیسے کہ اگر میں آپ کو دکھاؤں خالد اونا، خالد ان تھا، جمع بنائی تو خالدونہ ہو گیا، تو اس کی تو بس ایک ہی حالت ہوتی ہے، یہ واو نون سے آتا ہے تو یہ حالت رفع کے اندر ہوتا ہے۔ ایک اور امپورٹنٹ چیز آخر میں، اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے، یہ تو حرکت والی ہے، میں آپ کو حروف والی بتا رہا ہوں۔ حروف میں نے آپ کو ابھی بتایا تھا ابو، ابا، ابی، تو یہ ابن سے بنا تھا نا، ابن کا مطلب ہوتا ہے باپ، تو اخون بھی ہوتا ہے، اخون، اخون، تو اخون کو پہلے میں لکھ کے دکھاؤں، اخون سے اخو، اخا، اخی بنے گا، تو میں یہاں پر آپ کو لکھ کے دکھاتا ہوں کہ یہ ایک تھا ہمارے پاس اخون، اس بھائی کو کہتے ہیں برادر، اور اس کی ہمیں جمع بنانی ہے، تو وہ جمع بنے گی، سوری، اس پر ہم نے اعراب لگانا ہے، تو وہ ہمیں اعراب لگے گا حالت رفعی کے اندر ہم نے کرنا ہے، تو ہم اس کو کریں گے اخو، اور اگر ہم اسے حالت نصبی میں کرنا چاہیں گے تو کیا کریں گے؟ اخا، حالت جری میں اخی، یہاں اتنی بات سمجھ میں آئی، یہ اخی حالت جری میں، اب دیکھیں کیسا ہوتا ہے یہ، اس کو بھی سمجھ لیں، کوشش کرتا ہوں دکھانے کی۔ قرآن پاک میں یہ سورہ یوسف ہوگی، ہاں، یقیناً امید کرتا ہوں کہ آپ اس کو چیک کر لیجئے گا، وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ، یہ کنفرم نہیں ہے لیکن ابھی اب ٹینشن دے دی نا، اب اس کو دیکھنا پڑے گا سورت کون سی، یہ سورت المعارج ہے،